الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو انسان زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے نمونہ معلوم کر سکتا ہے، اسوہ معلوم کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا آداب سکھائے ہیں۔ تو آج کی نشست میں جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جب یہ انسان دنیا میں آتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد جب اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا آداب سکھائے، ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ ممکن ہے بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا، کیا وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح حکم رکھتا ہے جیسے 40 سال بعد نبوت ملی، اور نبوت کے بعد ایک نبی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے باتیں کی ہیں، احکامات ہمیں بتائیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنے فرض، واجب اور ضروری ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ آج کی نشست کی تمام باتوں کی بنیاد ہی یہی ہے۔ بہت سے حضرات آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جی نبوت تو ملی تھی 40 سال کی عمر میں، اب بچپن کی باتیں کہاں سے سنت سے ثابت ہے، بچپن کو کیسے سنت کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی واضح الفاظ میں کہ جی ہاں، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، یہ بات بالکل 100% درست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد پھر جو احکامات بچوں کے لیے عطا فرمائے، بچوں کے لیے وہ احکامات آج دین اسلام کا حصہ ہے، جز ہے۔ البتہ ان میں حیثیت مختلف ہوگی، کچھ جائز ہے، کچھ ناجائز ہے، کچھ جائز کام جن کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ باتوں سے روکا۔ بچوں کے بارے میں، دودھ پیتے بچوں کے بارے میں بھی، نوزائیدہ بچوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد احکامات دیے۔ تو نبوت ملنے کے بعد جو بچوں سے متعلق احکامات دیے وہ شریعت کا حصہ ہے، اس لیے یہ غلط فہمی دور کرتی۔ پھر میں عرض کر دوں کہ بعض حضرات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، کیا نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی بھی شرعی احکام پر مشتمل تھی؟
تو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ انسان کی 40 سال کی جو زندگی ہوتی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں؟ اگر دیے ہیں تو ایسی صورت میں پھر بچوں کے لیے بھی احکامات موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آج معاشرے کے اندر ایسے افراد وجود میں آ جائے، ایسے والدین وجود میں آ جائے، اور الحمدللہ ہیں، بلکہ سارے انسان جو معاشرے کے ہیں، معاشرے کا ہر فرد اس قطار میں آ جائے کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکے جب اولاد جوان ہو کو، بیٹا میں نے جو آپ کی پرورش کی ہے 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ کہتا ہے یا ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور ایک یہ ہے کہ اولاد جب جوان ہوتی ہے، ہوش سنبھالتی ہے، تو یہ باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے، ہاں یہ تو کہتا ہے کہ بیٹا میں نے ساری زندگی، دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری زندگی گزاری آپ کے لیے کمانے پر، کون سی نعمتیں ہیں جو میں نے آپ کو نہیں دی؟ منہ سے جو کچھ نکلتا رہا پورا کرتا رہا، اتنے اچھے اداروں میں نے پڑھایا، اتنا اچھا لباس دیا، گھر دیا، گاڑی لے کر دی، بیٹا تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، تم نے مجھے کیا دیا؟ لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ جوان اولاد کے سامنے آج بوڑھا باپ جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، بیان دے رہا ہوتا ہے، تو اس بیان میں یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ بیٹا میں نے آپ کی پرورش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کی ہے، یہ وہ نہیں کہتا۔ مستثنیات موجود ہے، استثناء معاشرے میں موجود ہے، کاش کہ باپ اپنے بچے کو یہ کہہ سکے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوزائیدہ بچے کے بارے میں بھی احکامات دیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں آذان اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہیں، بچے کے دائیں کان میں۔ عام طور پر جب بچوں کے کان میں آذان دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے حساب سے دایاں اور بایاں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جی نہیں، اپنے حساب سے نہیں، بلکہ بچے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دیجیے۔ لیکن اس کے لیے بھی تلاش کیا جاتا ہے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی عالم مل جائے، اس سے اذان دلوایا جائے، اقامت کہی جائے، بہت اچھی بات ہے۔ کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی قاری صاحب سے، اپنے دادا سے، نانا سے، کوئی بزرگ مل جائے اس سے، بہت اچھی بات ہے، برکت ہے، اذان دلوائی جائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتی تھی کہ بہت دفعہ ہسپتالوں میں جانا ہوتا ہے، لوگ شکل دیکھ کر میرے پاس آتے ہیں کہ مولانا بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، ذرا اذان دیجیے، تو دیکھ لیتا ہوں کہ اگر جان پہچان والے ہوں، حضرت فرماتے ہیں تو ٹھیک، ان سے بات کر لیتا ہوں، ورنہ پھر یہی ہے کہ میں اذان دے دیتا ہوں۔ لیکن جو ذرا سی جان پہچان والے ہوتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ کا بچہ میں خود گود میں لے کے کھڑا ہوتا ہوں، آپ بحیثیت باپ کے اس کے کان میں اذان دیجیے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس باپ نے اذان دی ہو اور وہ رویا نہ ہو، اذان دیتے ہوئے رویا نہ ہو۔ اس لیے ایک مولانا صاحب اذان دیں گے، ان کا بچہ تو نہیں ہے، اور ایک باپ اذان دے گا اپنے بیٹے کے کان میں، اور اس کے ذہن میں یہ ہوگا، یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ابھی آدھی اذان بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ روتا ہے، اذان دیتے ہوئے روتا ہے۔ وہ جو دل سے نکلے ہوئے اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام، اذان کے مقدس کلمات جو اس روتے ہوئے باپ کے منہ سے نکل کر اس بچے کے کان میں جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اثر دکھائے گا۔ فرق میں بتا رہا ہوں کہ ایک مولانا صاحب سے اذان دلوایا جائے اور ایک باپ اذان دے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹھیک ہے بزرگ سے اذان دلوائیں، ٹھیک ہے، برکت ہے، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے کہ ایک باپ اذان دے رہا ہو
उस पर क्या कैफियत होंगी। आज से चंद साल पहले तो ये होता था कि लोग कहते थे मौलाना साहब ये तो छोटा सा बच्चा है, आजान तो समझ में आती ही नहीं है, इसका मफहूम बच्चे को मालूम नहीं है, तो आजान देने का क्या फायदा है, इकामत कहने का क्या फायदा है। न इस बच्चे को पता है कि हो क्या रहा है या क्या होगा, तर्जुमा भी नहीं आता, बच्चे को मफहूम भी नहीं आता, क्या फायदा है। आज से चंद साल पहले ये जुमले सुनने को मिलते थे, लेकिन अब सुनने को नहीं मिलते। आजकल पढ़े लिखे हजरात से ये जुमले सुनने को नहीं मिलते, इसलिए कि अब तो ये बच्चा दुनिया में आ चुका है और उसके कान में आजान और इकामत कही जा रही है। अब तो ये साइंस ये बातें करने लगी है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले अपना मूड खुशगवार रखे। इसका असर बच्चे पे पड़ेगा, फलां दवाई ना खाए, इसका असर बच्चे पर पड़ेगा, फलां काम ना करे, इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। अब तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि साइंस कहती है कि दुनिया में आने से पहले माँ बाप की हरकतों का उस बच्चे पर असर पड़ता है। आजान तो फिर इसके दुनिया में आ जाने के बाद दी जाती है। और जब बच्चा रोता है दुनिया में आने के बाद, साइंस ये कहती है, डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि ये जिंदा है। रोना जो है बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। अगर बच्चा ना रोए पैदाइश के बाद, तो डॉक्टर हजरात फौरन एक खास तरीके से टांगों से पकड़कर उल्टा करते हैं और बाज़ औक़ात थप्पड़ भी लगाते हैं बच्चे को, ताकि वो रोए चिल्लाए और उसके फेफड़े जो है वो खुल सके और इस तरह उसकी जिंदगी साबित हो जाए। ये डॉक्टर हजरात बाकायदा रुलाते हैं बच्चे को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या समझाया, क्या सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये बच्चा इसलिए रोता है, जब बच्चा ये दुनिया में आता है, हदीस का तर्जुमा अर्ज करने लगा हूँ, तो शैतान उसे कचूके लगाता है और बताता है कि देख, तू दुनिया में आया है, मैं तेरे सामने हूँ, तेरा मुकाबला करूंगा। इसलिए वो बच्चा रोता है। वो बच्चा इसलिए रोता है कि अब शैतान ने उसे एहसास दिलाया है दुनिया में आने का। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि उसके दाएं कान में आजान और बाएं कान में इकामत कहो, अल्लाह का नाम डाल दो, तो शैतान पर उस पे असर नहीं कर सकेगा, शैतान उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आजान क्यों दी जाती है, इकामत क्यों दी जाती है बच्चे के कान में, कि आपने उस बच्चे के लाशऊर के अंदर अल्लाह का नाम पहुंचा दिया दुनिया में आते साथ। और फिर जब वो दुनिया में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आदाब भी सिखाए। बाज हजरात कहते हैं कि ये गुट्टी देना, क्या ये भी सुन्नत से साबित है, ये गुट्टी देना क्या ये भी सुन्नत से साबित है। जी हाँ, ये भी सुन्नत से साबित है। हदीस में इसके लिए तहनीक का लफ्ज है, ताहा नून या काफ, तहनीक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बच्चों की तहनीक किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता और गुट्ठी दिया करते थे। लेकिन अब डॉक्टर हजरात एहतियात का बताते हैं। अहादीस मुबारक में तहनीक का बाकायदा तरीका मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बच्चे को लाया जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का थोड़ा सा हिस्सा लेते और उसे सही तरीके से चबाते। सही तरह चबाने के बाद फिर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बच्चे के मुंह में रख देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका सिखाया था। लेकिन अब डॉक्टर हजरात हाथ जोड़ते हैं, एहतियात करने का कहते हैं। हम जब बच्चा पैदा होता है बच्चे को लेके खजूर का टुकड़ा लेके उसके मुंह में रख देते हैं, और जब कहा जाता है कि भाई ना करो, वो कहते हैं हम तहनीक कर रहे हैं, सुन्नत अमल है। अरे अल्लाह के बंदो, असल में डॉक्टर हजरात एहतियात का इसलिए कहते हैं
کہ سانس اور کھانے کی نالی ایک دھاگے کی برابر ہوتی ہے. ڈاکٹر حضرات سے یہ معلوم ہوا کہ سانس اور کھانے کی نالی ایک دھاگے کی برابر ہوتی ہے. اب جب وہ کھجور کا ٹکڑا ہم رکھتے ہیں اس کی منہ میں تو وہ سانس کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ نیلا پڑ جاتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات مر بھی جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر حضرات ہاتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ بھی اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھجور کو کھا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گٹھی دیتے تھے، لیکن اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں اس انداز سے دیں کہ وہ بچے کو تکلیف نہ ہو. ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیں کہ کس طریقے سے دیا جائے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، پھر اس کے بعد دیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. گٹھی دینا سنت غیر مؤکدہ، مطلب آپ کریں گے تو ثواب، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد پھر جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احکامات دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احکامات دیے، ترتیب وار عرض کروں گا. نمبر 1، 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائے. 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائے. ہمارے معاشرے میں اس کو جھنڈ اتارنا کہتے ہیں. اور اسی طرح اس دن اس بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھے. اور تیسرے نمبر پہ اس دن عقیقہ کرے. تو ترتیب اور ان کو میں عرض کروں گے انشاءاللہ. آج کی مجلس میں، نشست میں، یہ پہلی بات، 2 باتیں جو عرض کریں گے، پھر اس کے بعد اگلی نشست میں عقیقے کے حوالے سے تفصیلات ذکر کروں گا. سب سے پہلے سر کے بال، سب سے پہلے بچے کے سر کے بال اتارنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، دونوں کے بارے میں ہر مرتبہ حکم دیا کہ ان کے بالوں کو کٹواؤ اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو، صدقہ کرو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا؟ میں اس بات کو ذکر نہیں کر رہا، یہ ساری تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ بچے کے ساتھ یہ کرو، اس لیے اب یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آج کل بعض اوقات بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بچے کو نرسری میں رکھا جاتا ہے تو والدین پریشان ہوتے ہیں کہ جی سر کے بال کیسے منڈوائیں، عقیقہ کیسے کریں. بعض اوقات 10 15 20 دن، 1 مہینے تک بچے کو نرسری میں ہی رکھا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. 7ویں دن بالوں کو منڈوایا جائے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں. بالفرض اگر 7ویں دن بچہ آپ کو نہ دیا جائے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچے کو نرسری میں رکھا ہے، ہفتہ 10 دن گزر گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدیث میں 7واں دن آیا ہے، آپ 14 دن بعد منڈوا لے، سنت ادا ہو جائے گی. حدیث میں 7 دن کا لفظ نہیں آیا، 7واں دن ہے. اور یہی بات عقیقے کے بارے میں بھی ہے کہ 7ویں دن نہیں کر سکے 14ویں دن کر لیں، مہینے بعد کر لیں، چند مہینوں بعد کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بڑی سہولت ہے. آسان ترین طریقہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بھی آپ نے کرنا ہو بچے کا عقیقہ وغیرہ تو پیدائش سے 1 دن پہلے کر لیں، پیدائش سے 1 دن پہلے آپ کر لیں تو وہ 7واں دن ہی ہوگا. بڑی سہولت کی بات ہے. مثال کے طور پہ اتوار کے دن، آج اتوار کا دن ہے، بچہ پیدا ہوا، بعد میں 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد آپ نے عقیقہ کرنا ہے یا کبھی بھی کرنا ہو تو اتوار سے 1 دن پہلے یعنی ہفتے والے دن آپ عقیقہ کر لیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، 7واں دن ہی ہوگا. اور پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں. اب جب چاندی خیرات کرنے کا ہم کہتے ہیں یا کوئی سنتا ہے تو ذہن پر بوجھ آتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں اتنا غریب ہوں، اتنے خرچے ہوئے، اب میں کیا کروں. جب حقیقت عرض کروں گا تو بڑی عجیب بات سامنے آئے گی. جو بھی بچہ ہوتا ہے، نوزائیدہ بچہ،
چاہے وہ گھنے بالوں والا کیوں نہ ہو، اس کے سر کے بالوں کا وزن کیا جائے تو وہ 5-6 گرام سے زیادہ نہیں بنتے، وہ 5-6 گرام سے زیادہ نہیں بنتے۔ تو وہ سر کے بال جو ہے وہ منڈوا لیں اور اس کو ایک ٹیشو پیپر میں رکھ کر سنار کے پاس لے کے جائیں اور وزن کروا لیجیے، کیونکہ اتنی چھوٹی چیز کا وزن جو ہے وہ ترازو انہی کے پاس ہوتا ہے، ان سے وزن کروا لیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 10 گرام چاندی جو ہے آج کل اس کی تقریباً قیمت جو ہے 1800 کے قریب ہے۔ 10 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے؟ 1800 کے قریب۔ تو اس اعتبار سے جب 5-6 گرام کا ہم وہ کر لیں گے تو تقریباً 1000 کے قریب بن جائیں گے۔ عملی زندگی میں عرض کر رہا ہوں، اگر انسان عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مٹھائی جو ہے اس موقع پہ جو بانٹی جاتی ہے وہ بھی 1000 سے زیادہ کی بنتی ہے، اور بچے کا جو ایک چھوٹا سا سوٹ ہوتا ہے وہ بھی 1000 سے بہت زیادہ کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سنت پہ عمل کرنا، ایک سنت پہ عمل کرنا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان کرنا چاہے سنت سمجھتے ہوئے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کاش ایسا وقت ہمارے معاشرے میں آئے کہ بچہ جب جوان ہو تو والدین اس کے سامنے یہ بات کہہ سکے کہ میں نے تمہاری پرورش اسوہ حسنہ کے مطابق کی ہے، میں نے تمہاری تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ حدیث پاک ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اچھا نام کیا ہوتا ہے، برا نام کیا ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک ذہنیت پائی جاتی ہے، ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ دارالفتہ میں بھی جب اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو فون آتا ہے کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ حساب کتاب لگا کر بتائیں کہ بچے کا کیا نام ہم رکھ لیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ سوچ عام ہو چکی ہے، رائج ہو چکی ہے کہ جی والد کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، تاریخ پیدائش یہ ہے، اس دن پیدا ہوا، اس وقت پیدا ہوا، اب آپ حساب لگا کر بتائیں کہ کیا نام رکھا جائے۔ اور پھر حساب کتاب لگا کر بتایا جاتا ہے کہ جی واو سے نام رکھا جائے تو بہتر ہے، نون سے نام رکھا جائے بہتر ہے، میم سے نام رکھا جائے تو بہتر ہے۔ مطلب یہ کوئی بھی حروف تہجی بتا دی جاتی ہے کہ یہ بہتر ہے۔ اسی طرح اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا حساب کتاب لگا کر نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ کرنا جائز ہے نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے، کیا ان پر بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ اور اللہ رب العزت کے جو 99 صفاتی نام ہے، کیا وہ نام ہم رکھ سکتے ہیں؟ اور وہ نام رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب بات آپ نے بچے کا نام رکھنا ہو تو ہمارے پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نحل والد لولده اسمه فلیحسن اسمه، کہ والد اپنے بچے کو جو پہلا تحفہ دیتا ہے وہ اس کا نام ہے۔ اول ما نحل والد لولده اسمه فلیحسن اسمه، تو والد کو چاہیے کہ اچھا نام رکھے۔ اور یہ ایسا تحفہ ہے جو انسان کے ساتھ پوری زندگی لگا رہتا ہے۔ تو اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی سوچ الگ رکھیں، ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اچھا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں کیا ہوتا ہے، اسوہ حسنہ کی روشنی میں اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ نام میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا ادب نام کے حوالے سے ہمیں سمجھایا
کہ نام میں شرک نہیں ہونا چاہیے، شرکیہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے آسان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے اسلام لانے سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کے نام شرکیہ تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، کثرت سے احادیث کو روایت کرنے والے ہیں، مکثرین میں ان کا نام آتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد شمس تھا، عبد الشمس، سورج کا بندہ، سورج کا بندہ۔ یہ مجوسی نام ہے، تو مجوسی مذہب جو ہے وہ آتش پرست تھے، سورج کو پوجتے تھے اور اسی طرح آگ کو پوجتے تھے، اور دور جدید میں آپ اس کو آریہ مذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد شمس تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل فرمایا اور ان کا نام عبد الرحمن رکھا، عبد الرحمن بن صخر، اور ابو ہریرہ آپ کی کنیت تھی۔ تو مطلب یہ کہ سب سے پہلا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ نام جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، نام جو ہے وہ شرکیہ نہ ہو۔ اور دوسرا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس نام کا مطلب جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے، بے معنی نام نہ ہو۔ آپ نے نیٹ پہ نام دیکھ لیا یا کہیں سے سن لیا، دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ بچے کا نام رکھنے سے پہلے آپ کسی مستند عالم یا مفتی سے اس بارے میں مشورہ کر لیں کہ آیا یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نام کو دیکھا کہ اس کا مطلب اچھا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں یہ نظریہ ہے نام تبدیل کرنے کا کہ جی مفتی صاحب یہ نام بڑا باری ہے، بچہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، یوں کیجئے کہ اگر ہم اس کا یہ نام رکھ لیں تاکہ بچہ تندرست رہنے لگے۔ کیا یہ والدین اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہیں، تبدیل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کوئی نام نہ بھاری ہوتا ہے نہ وزنی ہوتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی علم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے علم رمل، علم جفر اور علم ابجد، حساب کتاب لگا کے باقاعدہ بتائے جاتے ہیں نام، باقاعدہ یہ علم ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ علم ابجد یہ نمبرنگ کا علم، ہر حروف تہجی کا نمبر ہے، ابجد، حوز، حطی، کلیمن، یہ مختلف حروف ہے، ہر ایک کا الگ الگ نمبر ہے، یہ باقاعدہ علوم ہے، ان کے بارے میں کتابیں موجود ہیں، لیکن اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی ذہن کے پیداوار ہے۔ بس صرف یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انسانی ذہن کے پیداوار ہے، زیادہ مخالفت میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان علوم کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمان اس علم کا پابند ہے جس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہو، اس لیے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اور اس طریقے سے نام بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ ہاں مطلب اچھا ہو، نام نکالیں، نام رکھیں، مطلب اچھا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کا نام مرہ تھا، مرہ، مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو کڑوا نہیں ہوتا، مومن تو
کڑوا نہیں ہوتا اور پھر نام تبدیل فرمایا؟ ممکن ہے ذہن میں سوال ہے، کیا ان کو مطلب نہیں معلوم تھا؟ وہ عرب تھے، کیا مطلب نہیں معلوم تھا؟ جی ہاں، ان کو مطلب معلوم تھا کہ مرہ کا معنی کڑوا ہے، لیکن بعض قبائل ایسے تھے، ان کا رسم و رواج تھا کہ وہ تلخ اور کڑوے قسم کے نام رکھتے تھے. جیسا کہ آج کل پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، وہ عجیب قسم کے نام رکھتے ہیں اپنی شجاعت اور بہادری دکھانے کے لیے کہ یہ بڑا کڑوا بندہ ہے، آسان نہیں ہے. اسی طرح ایک خاتون تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا نام عاصیہ، عین کے ساتھ، عین الف صاد یا ہا، عاصیہ. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دوسرا نام ہے آسیہ، حمزہ کے ساتھ، حمزہ سین یا ہا، آسیہ. وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آرزو رکھنے والی، اور عاصیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان عورت. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان عورت نافرمان نہیں ہوتی. ان کا نام تبدیل کیا اور ان کا نام جمیلہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا ادب یہ سمجھایا، یہ سکھایا کہ نام جو ہے وہ شرکیہ نہ ہو. نمبر دو، اس کا مطلب اچھا ہو، معنی اچھا ہو، چاہے کسی بھی زبان کا ہو. عربی میں بھی نام رکھنا ضروری نہیں ہے، اردو میں بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، انگریزی زبان میں بھی رکھ سکتے ہیں، فارسی زبان میں بھی رکھ سکتے ہیں، پشتو میں بھی رکھ سکتے ہیں، پنجابی میں، سرائکی میں، کسی بھی زبان میں نام رکھ سکتے ہیں. مقصد بس یہی ہے کہ نام کا مطلب اچھا ہو. قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، بار بار آپ پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے. یہ یوسف جو ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مزید اور زیادہ. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یوسف اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مزید اولاد عطا فرمائے، تو گویا کہ یہ دعائیہ نام تھا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام بھی رکھ سکتے ہیں، بالخصوص ان کے وہ نام جو قرآن اور احادیث میں موجود ہے. البتہ انبیاء کے وہ نام، انبیاء کے ناموں کا وہ تلفظ جو آج کل تورات، زبور اور انجیل جو ہے، آج کل اس کے جو صحائف ہے ان میں موجود ہے، وہ ہم اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکتے. نام انبیاء کا ہے، تلفظ ان کا ہے، تو وہ ہم نہیں رکھ سکتے. مثال میں ذکر کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی. مثلا حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام پر ہم اپنے بچے کا نام اسحاق رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل جو آسمانی کتابوں کے صحائف موجود ہے، اسحاق کو آئزک کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو آئزک ہم اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ غیر مسلموں کے ہاں مشہور ہے، یہ ان کی پہچان ہے. اسی طرح داؤد علیہ السلام کا نام ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مروجہ جو صحائف ہے آسمانی کتابوں کے، وہاں پہ ڈیوڈ نام استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم نہیں رکھ سکتے. یوسف کو جوزف، سلیمان علیہ السلام کے لیے سلومان، تو یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، اگرچہ ان سے وہ انبیاء علیہ السلام ہی مراد لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ غیر مسلمانوں کی پہچان بن چکے ہیں، غیر مسلموں کی پہچان بن چکے ہیں، اس لیے یہ نام ہم نہیں رکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھایا کہ وہ نام غیر مسلموں کی پہچان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار ہوگا. تو یہ اصول ہمیں سمجھ میں آیا کہ کسی بھی زبان کا نام ہم رکھ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں. مثال عرض کروں گا، اللہ دیتا پنجابی زبان کا نام ہے، رکھ سکتے ہیں. عربی میں ہے عطاء اللہ، اور سرائکی میں اللہ ڈیوایا. تو نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے،
کسی بھی زبان میں آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دو نام تھے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور ایک عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی ہوئے اور بچپن میں ان کا انتقال ہوا۔ بچپن میں ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچے جو تھے ابراہیم، طیب اور طاہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن نہیں رکھا، اور یہ آپ کے پسندیدہ ترین نام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اپنے عمل سے یہ سمجھایا کہ اگر عبداللہ یا عبد الرحمن نام رکھتے تو صحابہ اس کو ثواب سمجھتے، اور سب اپنے بچوں کا عبداللہ یا عبد الرحمن نام رکھتے، اور نام رکھنے کا جو مقصد ہے تعارف اور پہچان، وہ ختم ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، یہ سمجھایا۔ اور نام رکھنے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم قریب کے خاندان میں نہ ہو، جو کم از کم قریب کے خاندان میں نہ ہو۔ یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، یہ ادب ہے بس، کیونکہ نام کا مقصد ہوتا ہے تعارف اور پہچان۔ تو اگر ایک ہی خاندان میں ایک ہی نام کے کئی افراد ہو تو پھر وہ پہچان اور تعارف جو ہے وہ ذرا اس میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض بڑے بازوق افراد بھی گزرے ہیں تاریخ میں۔ جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، ایک بڑے محدث ہیں، ان کے 5 نسلوں میں محمد نام جو ہے وہ استعمال ہوا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ اسی طرح پاکستان کی ایک مشہور عالم تھی، ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں کا نام یوسف تھا، یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ تو یہ ذوق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، کیا صرف محمد نام رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، صرف محمد نام رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، کہ میرے نام پہ نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ تو صرف محمد نام رکھنا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح محمد نام کے ساتھ کوئی اور بامعنی لفظ جوڑ دیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسے محمد ابراہیم، محمد اسحاق، محمد یعقوب، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے ان پر بھی ہم اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عبد لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد لگانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام رکھتے ہوئے، بعض لوگ وہ گھبراتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے اپنا نام عبد الحمید رکھ دیا یا عبد الرحیم رکھ دیا تو لوگ اس کو شارٹ کریں گے، رحیم یا حمید کہہ کے پکاریں گے، تو پھر اس وجہ سے وہ نہیں رکھتے۔ تو اس کا میں جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہے، آپ ذرا جب اس کا مطالعہ کریں گے، اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، سب کی شروع میں ال لگا ہوتا ہے، اور ال جب کسی اسم پہ یا لفظ پہ آ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو لفظ رحمان اور اللہ کے علاوہ، لفظ رحمان اور اللہ یہ اکیلا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ال کے بغیر مخلوق کے لیے استعمال کیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نام، صفاتی نام، ال کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
रऊफ और रहीम अल के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए। तो इससे मालूम हुआ कि अल के बगैर अल्लाह ताला के नाम जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अलबत्ता अल के साथ किसी के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। लेकिन रहमान और अल्लाह जो है ये अकेले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इनके साथ आब्द लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के ज़ाती नाम है। इसी तरह अल्लाह ताला के 99 नामों में से बाज़ ऐसे नाम हैं जिनके रखने से मना फरमाया गया है। मसलन अल मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिर ये भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, लेकिन इंसान ये नाम नहीं रख सकता। अल्लाह ताला ने बंदे के लिए तकब्बुर को पसंद नहीं किया, तकब्बुर से मना फरमाया। मुतकब्बिर सबसे बड़ा, जिसके आगे सारे हकीर हो, सारे जलील हो, ये अल्लाह ताला के लिए तो ठीक है, अल्लाह ताला के सामने सब मखलूक जो है वो हकीर है, जलील है, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं हो सकता। वो मुतकब्बिर ये नाम रखना ये भी जायज़ नहीं है, इससे भी इज्तिनाब किया जाए। इसी तरह एक बात मैं ये भी अर्ज कर लूं कि नाम रखने के बाद उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है, वालिदैन प्यार से उसका निक नेम रखते हैं, तो ये निक नेम रखना ये जायज़ है। अलबत्ता जब बच्चा फिर बड़ा हो जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बड़े ओहदे में पहुंच जाता है, अब वहां पे उसका कोई रिश्तेदार, मामू, चाचू या कोई भी रिश्तेदार वहां पे दफ्तर में जाता है और उसे निक नेम से पुकारता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है ये नाम घर में ही इस्तेमाल किया करो, यहाँ पे इस्तेमाल ना किया करो। वो इस नाम से चिढ़ने लगता है। तो याद रखिए, जब निक नेम से इंसान छिड़ने लगे, उससे उसको तकलीफ हो, तो फिर उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अब उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों के नाम उसवे हसना के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक गुजारिश करूँगा कि आप सबको मालूम है कि हमारे मुल्क की हालात ठीक नहीं है, तो हम में से हर एक आदमी 24 घंटों में से 5 मिनट भी जो है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए निकालें, ताकि हालात बेहतर हो जाए। और उसमें ये 3 आमाल करें। नंबर 1, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और नंबर 2, दुरूद शरीफ, मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नंबर 3, अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार। ये 3 आमाल करते रहें 5 मिनट में जितना भी हो सकता है। और उसके बाद दुआ कीजिए अपने लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात को बेहतर बनाए और हर किस्म के शुरूर और फितन से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को सही माना में इस्लामी और फलाही रियासत बनाए। वाखिर दावा